بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی تشریح ہو چکی ہے، صرف اس میں اتنی سی بات ہے کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ جائے تو اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور دوسرا صبر کی قسم ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اس کام پہ سے رک جانا، اور یعنی دل کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے، نبی پاک علیہ السلام کے منع کرنے کی وجہ سے بندہ رک جائے تو اس پہ ظاہر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک صبر وہ ہے، وہ بھی صبر میں وہ چیز بھی داخل ہے۔ اور تیسرا صبر یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور وہ انسانی جسم پہ وہ یعنی مشکل گزرتا ہے، جس طرح نماز کے لیے صبح کو اٹھ کے آنا یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو ظاہر ہے ان چیزوں میں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی صبر کیا جاتا ہے۔ تو جب صبر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ یہاں پہ اللہ نے باقی کافی سارے احکام بیان کرنے کے بعد جنت کی کسی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنت میں فلاں مقام ملے گا، فلاں چیز ملے گی، لیکن صبر والوں کو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کو آسان لفظوں میں علماء یوں بیان کرتے ہیں، ایک واقعے کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہے، بہت عظیم اللہ کے ولی اور عالم دین اور بادشاہ وقت گزرے ہیں، بہت عظیم انسان تھے۔ تو محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جنہیں اللہ نے بڑی عقل و شعور اور دانش عطا کی تھی، جن کا نام ایاز تھا۔ اس غلام کا نام ایاز تھا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ وہ بندہ بڑا عقل مند تھا تو بادشاہ کی خود بخود توجہ ادھر چلی جاتی، اور وہ خاص جو مصاحبین میں سے تھا۔ تو باقی جو وزراء ہوتے ہیں، بعض لوگ جلنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ محمود غزنوی کو اس پر خاص نگاہ کرتے ہوئے جب دیکھتے تو وہ اس سے جلتے اور اس سے حسد کرتے۔ تو ایک دفعہ سارے وزیروں نے کہا حضرت بادشاہ سلامت، آپ ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ایاز پہ نظر عنایت ہے آپ کی، تو حالانکہ ہم بھی تو آپ کے قابل جو وزراء میں شامل ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا چلو اس بارے میں سوچتے ہیں۔ تھوڑی ٹائم کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد محمود غزنوی نے کچھ ہیرے و جواہرات سب کو جمع کیا، اپنے خاص لوگوں کو، اور ہیرے اور جواہرات کچھ تھے انہیں پھینک دیا اور کہا کہ انہیں چن لو۔ یہ بات کہی اور انہیں دربار میں پھینک کے بادشاہ خود نکل گیا باہر۔ تو جب بادشاہ دربار سے نکلا تو ایاز جو دانش مند اور اللہ تعالیٰ نے عقل و سلیم اور اس میں وفا کا مادہ رکھا تھا، وہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل پڑا۔ تو باقی وزیر ان ہیرے اور جواہرات کو چننے لگے۔ تو بادشاہ واپس جب انہوں نے چن لیے تو بادشاہ واپس آیا اپنے دربار میں، آ کے جب بیٹھا تو سب سے پوچھا بھائی آپ نے چن لیے؟ سب نے کہا جی ہم نے چن لیے۔
بڑے خوش ہوئے، کسی نے کہا مجھے 3 ملے، کسی نے کہا میں نے 4 چنے۔ تو میں ایاز سے پوچھا کہ تو نے کتنے چنے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ اٹھ کے باہر جا رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں نے اس نے کہا کہ میں نے ایک ہیرا بھی نہیں چنا۔ آپ نے بادشاہ نے کہا کہ یہ بادشاہ کی عنایت ہے اور تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وجہ؟ اس نے کہا حضرت جب آپ جا رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں ہیرے و جواہرات کے پیچھے لگ کے اپنے بادشاہ کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو آپ چاہیے، ہیرے و جواہرات مل جائیں گے اگر آپ ہوئے۔ تو محمود غزنوی نے کہا اے وزیرو، اے میرے مصاحبو، تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے کہ تم نے ہیرے و جواہرات دیکھے تو ان کے پیچھے پڑ گئے، اور محمود نے ان پر مجھے ترجیح دی اور یہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو محمود نے کہا کہ آج کے بعد میں تجھے مل گیا ہوں، مطلب یہ کہ میری سلطنت میں تجھے پوری دسترس حاصل ہے، جو مرضی ہے کر۔ تو اس مثال کو سمجھا کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اللہ نے باقی عبادت جتنی بھی عبادات ہیں سب کے لیے کوئی نہ کوئی انعام کا اعلان فرمایا ہے جنت میں، لیکن جب صبر کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خود صابرین کے ساتھ ہے، یعنی جو بندہ صابر ہو باقی انعامات کو تو چھوڑیے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مل جاتی ہے۔ جب ذات خدا بندی اس کو مل گئی، سمجھیں کائنات کی ہر نعمت اس کو مل گئی۔ تو یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا، تو اس میں ایک جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ بالصبر والصلاۃ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز پر کل بھی بات ہوئی تھی، تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے کہ آپ جو ہے کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پہ فائز ہوئے، اور کائنات میں واحد آپ کی ہستی ہے کہ آپ اس مقام پہ فائز ہوئے، یعنی اللہ کا دیدار کیا۔ تو باقی کائنات میں نہ کسی ملک کو یعنی فرشتے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، اور تو چھوڑیں کہ انبیاء کو بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی، صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ ہے، لیکن حضور کے امت کی معراج یہ ہے کہ فرمایا صلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز میں ہے، اور یہ اپنی اپنی کیفیت تک ہے۔ دیدار الہی سر کی آنکھوں سے ناممکن ہے، یعنی سر کی آنکھوں سے کوئی بندہ دیدار الہی نہیں کر سکتا، ورنہ دل کے نور سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اور اس کی تجلیات کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سر کو سجدے سے اٹھاتا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لوں۔ تو یہ مومن کی معراج ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یعنی اس جسم سے پاک ہے، لیکن اگر مثال کے ذریعے سمجھا جائے تو یوں سمجھیں کہ کسی کے پاؤں میں اپنا سر رکھ لینا، سجدے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ کسی کے پاؤں میں اپنا سر رکھا ہوا ہے سجدہ کرنے والے نے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ بندے کا جو ایمان ہے، بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو یہ ایک عمارت کی طرح، یعنی دین اسلام جو اس کو اللہ نے نصیب کیا ہے یہ عمارت کی طرح ہے، اور اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ظاہر ہے اگر نیچے ستون تھم ہی نہ ہو، پلر ہی نہ ہو، تو وہ چھت کہاں کھڑا رہے گا؟ تو گویا دوسرے لفظوں میں بتا دیا کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو اس میں
فرض نماز تو فرض نماز ہے، لیکن نوافل کے متعلق کل بات کی تھی. اس میں نوافل میں اس کا سب سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت جب فرائض کی کمی ہوگی تو نفلوں کو اس میں شامل کر کے اس کی فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. تو نوافل میں جو سنت غیر موقع ہوتے ہیں یہ بھی یعنی نفلوں میں شمار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے پڑھنے کا. وہ شاید میں نے بتایا بھی تھا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے، تو عام نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ عبد و رسول پڑھ کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر تیسری رکعت کو بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ سے شروع کیا جاتا ہے. لیکن سنت غیر موقع کا طریقہ یہ ہے کہ عبد و رسول و تحیات درمیانی پڑھی، عبد و رسول ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد کھڑا نہیں ہونا بلکہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے پھر جب تیسری رکعت کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ثنا سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یعنی نفل ہمیشہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن سنت غیر موقع اگر 4 ہیں تو انہیں ایک سلام کے ساتھ 2 طریقوں سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ 2 نفل علیحدہ علیحدہ پڑھے جا رہے ہیں. سنت غیر موقع یہ چونکہ نوافل میں شمار ہیں تو یہ پڑھنے والا نہ پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہے. لیکن اگر جو بندہ سنت غیر موقع پڑھے گا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے لیے ہے کہ جو شخص دن رات، اچھا یہ سنت موقع میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سنت موقع کی بشارت ہے. تو سنت موقع بھی یعنی فقہ کی اصطلاح میں یہ نفل ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے ہمارے لیے ہم اس کو عام لفظوں میں یہی کہیں گے سنت موقع یعنی تاکیدی سنتیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے. اگر نہ پڑھا جائے، کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو بندہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن اگر اس پر بندہ عادت بنا لے کہ روز ہی چھوڑ دے تو پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سنتیں کیوں چھوڑی ہیں. اس پر عتاب کیا جائے گا. عتاب ایک عذاب ہوتا ہے، ایک عتاب ہوتا ہے. عتاب سختی کے ساتھ پوچھنے کو کہا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. تو کیسا گھر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. لیکن 12 رکعتیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنتوں کی ہوتی ہیں، سنت موقع کی. اور سنت غیر موقع کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سنت غیر موقع پر عمل کرتا ہے اور انہیں ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص. حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے جنت طلب کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے تھے یا اللہ اپنے عذاب سے بچانا. جنت ملتی ہے حالانکہ مانگنی چاہیے، لیکن خوف خدا ایسا تھا کہ بس جہنم سے بچ جاؤں چاہے جنت ملے کہ نہ ملے. آپ اندازہ لگائیں. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ان سنتوں کے صدقے میں جہنم سے آزادی عطا فرما دے تو اس سے بڑا انعام کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں وہ بھی سنت غیر موقع ہیں پڑھے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی رحمت کی دعا فرمائی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے. تو جس شخص کے لیے نبی پاک علیہ السلام دعا فرما دیں تو اس کا قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے. اس کا یعنی صحابہ سے پوچھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا جو اثر تھا اور جو تمنا تھی صحابہ کے دلوں میں کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا مل جائے. صحابی کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک لونڈی تھی. نبی پاک علیہ السلام چونکہ رحمت کائنات ہیں تو ایک لونڈی غلام باندی جس کو کہا جاتا ہے زر خرید غلام ہوتی ہے، وہ کھڑی ہوئی، غریب لوگ ہوتے تھے وہ، تو کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو بے سہاروں کے آسرا ہیں، بے آسروں کے آسرا ہیں، جو یتیموں کے ماوا ہیں، جو غلاموں کے مولا ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بیچاری کھڑی ہو کے رو رہی ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ تو یہ واقعہ اس طرح تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 4 درہم کے بدلے میں 4 درہم میں ایک کرتا خریدا، کپڑا خریدا۔ نبی پاک علیہ السلام کو ضرورت تھا وہ کپڑا، تو یعنی آپ کا جو کرتا مبارک تھا، تو آپ نے جب وہ خریدا تو ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، تو عرض کی حضور یہ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو یہ ناممکن ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہو اور آپ عنایت نہ فرمائے، آپ نے وہ کپڑا اس سے دے دیا۔ تو پھر چونکہ وہ ضروری تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام واپس آپ پھر کسی وقت گئے اور آپ کے پاس 2 درہم اس وقت موجود تھے، تو اس باندی کو کھڑے روتا ہوا دیکھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی حضور مجھے میرے آقا نے بھیجا تھا 2 درہم کے بدلے میں کوئی تیل وغیرہ خریدنے کے لیے، تو وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں، تو میں اس پریشانی کے عالم میں ہوں کہ میرا آقا مجھے مارے گا، میرا مالک مجھ پہ سختی کرے گا کہ وہ پیسے کہاں تو نے گمائے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ جو 2 درہم کپڑوں کے لیے آپ نے رکھے تھے وہ اس سے دے دیے۔ اب اس سے دیا تو وہ پھر رونے لگی۔ حضور نے فرمایا اب کیوں پریشان، اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیر کافی ہو چکی ہے اور میں گھر میں گئی تو مجھے میرے مالک جو ہیں وہ مجھے ماریں گے، مجھے پیٹیں گے اور پوچھیں گے تو کہاں تھی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رو نہیں، چل تیرے ساتھ میں چلتا ہوں۔ یہ مقام ہے، آج اگر کسی کو تھوڑا سا منصب چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اللہ ماشاء اللہ تھوڑا سا منصب بھی مل جائے تو وہ ایسے نخرے میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی سلام کر دے تو جواب دے دیتا ہے، اور سلام نہ کرے تو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں سلام کروں گا میری توہین ہوگی۔ تو یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ وہ ذات ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن ایک باندی ان لوگوں کو جنہیں دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، اس باندی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام آپ چل پڑے اس کی سفارش کرنے اس کے مالک کے گھر میں۔ جب دروازے پہ پہنچے تو بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، تو حضور کے صحابی تھے وہ، آپ دروازے پہ پہنچے، آپ نے فرمایا حضور کی سنت مبارک یہ ہے کہ 3 دفعہ دروازے پہ دستک دی جائے اور سلام کیا جائے، اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس پلٹ جانا چاہیے، 4تھی دفعہ کھٹکانا نہیں چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سلام فرمایا اور دروازہ کھٹکایا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ صحابی نے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے مصروف تھے، 3 دفعہ کھٹکایا اس کے بعد کھولا ہے دروازہ، تو کہنے لگے نہ حضور میں تو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، آپ نے جب پہلی دفعہ سلام فرمایا ہے تو میں نے اس کا دل میں جواب دیا، اونچی آواز سے جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ بھی اور تیسری دفعہ میں نے اونچی آواز سے دیا کہ میں نے کہا حضور واپس نہ پلٹ جائیں۔ تو فرمایا اس کی وجہ، کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ السلام علیکم یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو جب آپ نے فرمایا اے میرے غلام تم پر سلامتی نازل ہو، تو میں نے دل میں جواب دیا، اونچی آواز سے نہ دیا کہ آقا دوبارہ پھر دعا دیں گے اور سلامتی کی دعا دیں گے تو ایک دفعہ پھر مجھے حضور کی سلامتی کی دعا مل جائے گی، تو آپ نے دوبارہ اسی طرح پھر فرمایا السلام علیکم، مجھے پھر دعا مل گئی آپ کی، تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، 3 مرتبہ مجھے آپ کی سلامتی کی دعا ملی ہے۔ اگر میں پہلی دفعہ کھول دیتا دروازہ تو مجھے 1 دفعہ ملتی، لیکن میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ مجھے 3 دفعہ سلامتی کی دعا مل جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، تو صحابی رو پڑا اور کہنے لگا حضور آپ جس کی سفارش لے کے آئیں اور وہ ہماری باندی اور ہماری غلام رہے، یہ ناممکن ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اس باندی کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر سے پہلے جو بندہ 4 رکعتیں نفل نماز یعنی وہ سنت غیر موقع پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس پر بھی اس کی اور بھی کافی ساری فضیلتیں انشاءاللہ پھر کسی ٹائم میں بتاؤں گا کہ سنت غیر موقع جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اس کی اور کتنی فضیلتیں ہیں، لیکن
سر دست یہ ہے کہ نماز اشراق ہے۔ نماز اشراق وہ نماز ہوتی ہے، یعنی اب جو سورج نکلے گا تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، یہاں گھڑی پہ ٹائم لکھا ہوا آ جاتا ہے، 10-15 منٹ کے بعد وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس میں سنت وہ نماز اشراق ہوتی ہے۔ تو نماز اشراق کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا تاکیدی حکم دیا تھا، فرمایا تھا کہ جنہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑنا۔ اس میں ایک تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور دوسرا فرمایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اشراق کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، اور تیسرا یہ فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ تو وطروں کا تاکیدی حکم تھا اور اشراق کا تھا، اور ہر مہینے 3 روزوں کا حکم تھا۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ہے کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر روز ان کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ 360 جوڑوں کا صدقہ کس طرح بندہ ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ نماز اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو سمجھے کہ 360 جوڑوں کا اس نے صدقہ عطا کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے۔ اور اسی طرح چاشت کی جو نماز ہوتی ہے، نماز اشراق کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تم دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھا کرو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی سارے دن کی جو مصروفیات، جو تمہاری حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرما دیتا ہے جو بندہ نماز چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس میں دنیاوی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، تو اس سے یقینی طور پہ فرمایا کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی ساری نوافل ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی جتنی بھی تفصیل کی جائے، جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ تو جب بھی کبھی مشکل وقت آئے تو 2 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے مدد ضرور طلب کر لیا کرے، تو انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت پہ بھی عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ دین دنیا میں اجر بھی عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔